حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور عظیم بادشاہ تھے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور بنی اسرائیل کے نبیوں میں شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال حکمت، علم اور قوت عطا فرمائی اور آپ کو جنات، پرندوں اور دیگر مخلوقات پر حکومت کرنے کا اختیار دیا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آپ کا ذکر آیا ہے جن میں آپ کی حکمت، انصاف اور اللہ کے فضل کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اہم واقعات، بادشاہت اور حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان کو اپنے والد حضرت دیات کے بعد بادشاہت عطا فرمائی۔ آپ کو ایسا فہم و فراست عطا کیا گیا تھا کہ مشکل سے مشکل مسائل کا فیصلہ بہترین انداز میں کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ دو عورتیں ایک بچے کے دعوے پر جھگڑ رہی تھیں۔ حضرت سلمان نے اپنی حکمت سے معاملہ حل کر دیا اور صحیح ماں کو اس کا بچہ واپس دلایا۔ جنات اور دیگر مخلوقات پر حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنات، پرندوں اور ہواؤں پر قابو عطا فرمایا تھا۔ اب جنات سے مختلف کام لیتے تھے، جیسے شاندار عمارتوں اور محلات کی تعمیر۔ قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت سلمان نے ایک ایسا تخت بنایا جو ہوا میں معلق رہتا تھا اور آپ اس پر دنیا کے مختلف حصوں میں سفر کرتے تھے۔ بلقیس کا واقعہ۔ بلقیس سبا کی ایک ملکہ تھی جو سورج کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت سلمان کو اللہ نے اس کے بارے میں خبر دی اور اسے اپنے دربار میں بلایا۔ جب بلقیس حضرت سلمان کے محل میں آئیں تو ان کے تخت کو پہلے ہی وہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ حضرت سلمان کی حکمت اور اللہ کی قدرت کو دیکھ کر بلقیس نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ ہواؤں کا قابو۔ اللہ نے آپ کو ہوا پر بھی قابو ڈالتے آپ اسے اپنی مرضی سے چلنے کا حکم دیتے اور وہ آپ کے حکم پر عمل کرتی۔ قرآن میں ذکر ہے کہ ہوا آپ کے سفروں کو تیز رفتار اور آسان بناتی تھی۔ چیونٹیوں کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان اپنی فوج کے ساتھ کسی مقام سے گزر رہے تھے۔ وہاں ایک چیونٹی نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اے چونٹو، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کی فوج تمہیں کچل ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سلمان نے چیونٹی کی بات کو سن لیا اور مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں ایسی نعمتیں عطا کی گئیں۔ جنات اور شیطانوں کی خدمت۔ حضرت سلمان جنات سے مختلف خدمات لیتے تھے، جیسے محلات، تالابوں اور دیگر شاہکاروں کی تعمیر۔ اللہ نے جنات کو ان کے قابو میں رکھا تھا تاکہ وہ کسی قسم کی سرکشی نہ کریں۔ وفات کا واقعہ۔ حضرت سلمان کی وفات بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ اپنے تخت پر کھڑے عبادت میں مشغول تھے اور جنات کام میں مصروف تھے۔ کسی کو آپ کی وفات کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ آپ کا عصا جس پر آپ کا جسم ٹکا ہوا تھا دیمک نے کھا لیا اور آپ گر پڑے۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلمان وفات پا چکے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سبق۔ حضرت سلمان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان جتنا بھی عظیم ہو اسے اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے اور اپنی نعمتوں کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور حکمت کا صحیح استعمال ہی انسان کو کامیاب بناتا ہے۔